السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بر خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور یہ بھی آپ کے علم ہوگا الحمدللہ کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ حرمت والا اور بابرکت مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کی جو حرمت ہے وہ حضرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے اور بلند ہو جاتی ہے، ان کی شہادت سے، ان کے مرتبے سے، ان کی دین کے لیے دین کی نصرت جو انہوں نے کی تھی اپنی آپ کو اپنے خون کو پیش کر کے، تو ان کے خون سے جس میں زمین بھی آسمان بھی رویا، زمین بھی روئی، فلک بھی رویا، عرش بھی رویا، فرشتے بھی روئے، سب کے ساری مخلوقات جو کہ ان کی شہادت کے اوپر جو روئی، خوش تھا تو صرف وہ یزید تھا، اس کے حواریین تھے۔ تو آج میں واقعہ کربلا کے اوپر پشائی کر رہا ہوں، واقعہ کربلا کو میں بیان کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور نیچے دی گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے۔ جو بات آپ کو سمجھ میں آپ لائک شیئر کیجئے، جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آپ اس کو کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو وقت فوقت اور اس کا جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سارے ہجری کے اندر جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی حیات کے اندر یزید جو کہ یزید بن معاویہ بن معاویہ تھا، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، تو وہ ان کو اس کے دور و خلافت اس کا اسٹارٹ ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال ہونے کے بعد تو جب اس کا عروج آیا، تو اس نے اپنے تمام متعلقہ مملکہ کو حکم دیا ہے کہ اپنا قاصد بھیجے کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے، حتیٰ کہ اسی کے ضمن کے اندر مدینہ کے جو گورنر تھے، حاکم تھے، ولید بن عقبہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت حسین بھی میرے ہاتھ پر آ کے بیعت کریں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور کیونکہ وہ شرابی تھا، کبابی تھا، ظالم تھا، تو آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ سارے جری کا واقعہ ہے۔ اور حضرت اہل کوفہ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا، کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو دارالخلافہ بنایا تھا وہ کوفہ کو بنایا تھا۔ تو وہاں سے خطوات آئے تھے، تقریباً ان خطوات کی جو تعداد تھی وہ 150 کے قریب تھی، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پڑھا، تو آپ نے مسلم بن عقیل جو کہ آپ کے چچا بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے، ان کو آپ نے وہاں پر قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر آئیں۔ تو مسلم بن عقیل جو کہ مختار بن یزید کے گھر پہ اس کے ٹھکانے کے اوپر ٹھہرے، وہاں پر جو کئی ہزار لوگوں نے اس کے ذریعے سے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے 14,000 کا لشکر آتا ہے، 40,000 کا لشکر، تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کری اور وہاں پر وہ ٹھہرے رہے۔ جب اس کا صحابی نعمان بن بشیر جو کہ کوفہ کے گورنر تھے، ان کو اس بات کا علم ہوا، تو اس نے ان کو طعن و تشنیع کری مختار بن یزید کو، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ جب یہ بات پہنچی کہ نعمان بن بشیر صحابی نے اس بات کے اوپر بیعت کے اوپر طعن و تشنیع کری ہے، تو اس خبر کو حضر بن یزید اور عقبہ بن ولید نے یزید تک پہنچا دیا۔ تو یزید نے پہنچنے کے بعد اس نے ڈائریکٹلی نعمان بن بشیر کو گورنری سے ہٹا کے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ تو اسی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کے اندر ہی سارے جی کے اندر مکہ کے اندر ہی مقیم تھے، تو جب اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے اپنا حلیہ وہ وہاں سے جب گورنر بن گیا تو بصرہ سے کوفہ کی طرف آیا، اپنا حلیہ چینج کرا، صوفیانہ لباس میں آیا۔ تو جب وہ آیا تو لوگ سمجھے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو
ابن رسول علیہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مرحبا مرحبا کے نعرے لگائے، تو وہ جو ایک سرکاری مکان کے اندر کیا داخل ہو گیا۔ سرکاری مکان کے جب صبح کا وقت ہوئے تو اس نے اپنی مسند کے اوپر بیٹھا اور لوگوں کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا شروع کر دی، لوگوں کو بیعت کرنے کا حکم دیا۔ جب اس بات کا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ہوا تو انہوں نے کسی حانی بن عروہ کے گھر کے اوپر پناہ لے لی، جو کیونکہ ان کے گھر کے اندر پناہ لے لی۔ تو اس بات کا جب علم عبید اللہ بن زیاد کو ہوا تو اس نے اشعث بن محمد بن اشعث کو ان کے گھر کے اوپر ان کا گھر کا محاصرہ کے لیے فوج کو بھیجا۔ تو وہاں جو حانی بن عروہ تھیں اور جو سرداران تھے اس کو انہوں نے کیا ہے، محمد بن عاشر کی فوج نے ان کو قید کر لیا۔ جب فوج قید کر لیا، جب اس بات کے مسلم بن عقیل کو ہوا تو انہوں نے اپنا جو ان کے رفقا تھے مسلم بن عقیل جنہوں نے ہاتھ پر بیعت کی تھی، 40,000 کا لشکر تھا، تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد جب اس کا علم ہوا تو اس نے جو کوفہ کے سرداران کو قید کیا تھا عبید اللہ بن زیاد نے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے سرداروں سے کہا، کوفہ کے سرداران جس کو قید کیا تھا عبید اللہ بن زیاد نے، تو ان سے کہا کہ اپنے جو تمہارے جو باہر لوگ موجود ہیں تو ان کو کہے کہ وہ ان کے ساتھ مسلم بن عقیل کے ساتھ فراقت نہ کریں ان کے ساتھ، ورنہ ان کا جو ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اس کے ساتھ سرداران نے ان سے بات کری لوگوں سے، تو اس کے بعد جو مسلم بن عقیل تھے وہ ان کے ساتھ 500 حد تک کہ وہ تنہا رہ گئے۔ تو انہوں نے ایک بڑھیا کی عورت کے پاس انہوں نے جا کے پناہ لی، ان سے پانی وغیرہ کو مانگا، انہوں نے پانی وغیرہ مانگا، پانی پیا تو وہاں بیٹھے۔ تو اس بڑھیا کا جو بیٹا تھا وہ محمد بن عاشعث کا دوست تھا، تو محمد بن عاشعث کو بتایا، محمد بن عاشعث نے عبید اللہ بن زیاد کو بتایا، تو اس نے اسی لشکر کو ان کا گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو محاصرہ کرنے کے بعد انہوں نے مسلم بن عقیل کو حانی بن عروہ جو کہ جن کے یہاں پر انہوں نے پہلے جہاں پناہ گزیر ہوئے تھے، اس مسلم بن عقیل ان کو گرفتار لے لیا۔ جو محمد بن مسلم تھے وہ تلوار تان کے سامنے آ گئے، تو محمد بن عاشعث نے ان کو پناہ دی اور گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کر آ گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب ان کے پاس پہنچے تو اس نے ان کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد جس بڑھیا نے ان کو پناہ دی تھی بڑھیا نے، تو اس بڑھیا کو بھی اس نے سولی پر لٹکا دیا۔ اور اس کے بعد مسلم بن عقیل اور ان کے دو صاحبزادے تھے محمد اور ابراہیم کو دونوں کو شہید کر دیا۔ وہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف کوچ کیا۔ جب ضرورت کے مقام کے اوپر پہنچے حسین تو جب ان کی ملاقات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوچ کیا تو ان کی ملاقات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، سازگار نہیں ہے وہاں کا ماحول، کیونکہ اہل کوفہ جو عراقیین ہیں وہ وعدے کو وفا کرنے والے نہیں ہیں، وعدوں کو پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ واقعی وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو آپ وہاں چلے جائیں، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ یہیں رک جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا۔ تو اسی اثناء کے اندر دوبارہ انہوں نے آ کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے خدمت میں آ کر عرض کیا کہ میرا جانا وہاں پر آپ کا ٹھیک نہیں لگتا، کیونکہ وہ لوگ ظالم لوگ ہیں، خدا نخواستہ وہ ایسا نہیں، مجھے یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہ آپ کو شہید کر دیں گے، آپ کو وہ جگہ آپ کو تو وہ برباد کر دے گی، تو آپ وہاں پر بالکل بھی نہ جائیں۔ تو یہی انہوں نے ان سے دوبارہ ریکویسٹ کری، ان کی خدمت میں عرض کری۔ اس کے بعد جب مسلم بن جعفر جو تھے، عبداللہ بن جعفر تھے، ان کو بات پہ علم ہوا تو انہوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ریکویسٹ کری کہ آپ وہاں پر بالکل بھی نہ جائیں، کیونکہ آپ بھی اس مسلم دنیا کے آپ واحد چشم و چراغ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اور لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ سے امیدیں ہیں، تو آپ وہاں پر بالکل بھی نہ جائیں۔ تو انہوں نے عبداللہ بن جعفر نے اپنے جو مدینہ کا والی تھے ان سے بھی حکم نامہ جاری کروایا کہ آپ وہاں پر جا کے آپ ان سے بھی یہ حکم نامہ جاری کروایا، حسین رضی اللہ عنہ کی کو خط بھیجا مدینہ کے والی نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زبان میں رکھ کے وہاں پر لے کے جائے جہاں پر آپ کو جس جگہ کے آپ مستحق ہیں، جو امن و امان کی جگہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی کرے، اس جگہ سے آپ کی حفاظت فرمائے جہاں پر آپ کو خطرہ ہے۔ تو انہوں نے بھی اس بات کا علم کیا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں۔ تو چنانچہ اسی اثناء کے اندر جو کہ فرزدق کے ایک شاعر ہے جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس کی ملاقات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کے لوگوں کا دل تو آپ کے ساتھ ہے، مگر
امیہ بن خلف کی جو تلواریں ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں، تو آپ وہاں نہ جائیں۔ تو انہوں نے یہ بات عرض کری کہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہاں اس طرف چل دیے۔ جب وہ ضرورت کے مقام کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے تو انہیں اس بات کا علم ہوا کہ اہل کوفہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ کو شہید کر دیا اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ تو وہاں پر تو انہوں نے بات کا تو جو ان کے ساتھ تھے گھر والے تھے، انہوں نے کہا، اصرار کیا کہ ہم واپسی چلتے ہیں، جو یہ ہے یہ دھوکے باز لوگ ہیں، واپسی چلتے ہیں۔ انہوں نے گھر والوں نے ان سے ریکویسٹ کری، مگر جو مسلم بن عقیل کے جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم اپنے کے سانس لیں گے، اپنا بدلہ لیں گے۔ تو حضرت حسین نے جب ان کی طرف دیکھا تو کہا کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، اب ان سے بدلہ لیں گے ان کے اس بات کو دیکھتے ہوئے۔ تو چنانچہ جب وہ ضرورت اس کے مقام پر، تو اس نے عبید اللہ بن زیاد نے حارث بن زیاد کو ان کے پاس بھیجا، خط لے کر بھیجا، اور اس نے کہا کہ حارث بن زیاد نے کہا کہ میں آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، نہ آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس بات کا پابند کیا یہ ہے کہ میں آپ کو صحیح سالم وہاں اس کے بعد پہنچاؤں۔ تو حضرت حسین نے بھی بات کری کہ میں کوفہ کے اندر میں خود سے نہیں آیا، بلکہ میرے پاس خطوط کو بھیجا گیا ہے، خطوط وغیرہ کیا، وہ بھی حیران ہو گیا، تو ہمارے پاس سے خطوط تو نہیں گئے، آپ کے پاس خطوط وغیرہ کیسے آ گئے؟ تو اب آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقبہ نامی شخص سے کہا کہ آپ ان کو خطوط دی گئے ہیں۔ تو انہوں نے خطوط کا جو پنڈورا باکس ہے وہ کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خطوط ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ واپسی جانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہوں عبید اللہ بن زیاد۔ انہوں نے کہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو موت سے پہلے ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب جانے لگے تو مسلم بن جو حارث بن زید تھا، حارث بن زیاد جو کہ اپنے لشکر کے ساتھ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو لے بغیر وہاں سے نہیں جاؤں گا، مجھے اس بات کا پابند کیا گیا ہے، تو یا تو آپ مدینہ سے اپنا رخ ہٹا لیں، کوفہ کی طرف کر لیں، مدینہ کی طرف نہ کریں۔ تو انہوں نے یہ بات بحث چلتی رہی کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اب وہ بات کو اصرار کرتا رہا کہ ہم تنہا نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے اس بات کے جب اس بات تکرار ہوتی رہی حارث بن زید اور حسین کے درمیان، تو انہوں نے کوفہ سے ہٹ گئے۔ جب 10 محرم الحرام اسٹارٹ ہو چکا تھا، واقعہ کربلا کے میدان میں پہنچے، تو جب آگے کربلا کے درمیان مقام کربلا پہ پہنچ کے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا ہے، بڑی دردناک جگہ ہے اور ایک کرب والی جگہ ہے، کیونکہ وہ پانی سے دور تھی، اس کے درمیان اور اس کے پانی اور اس کے بستی کے درمیان جو تھا ایک پہاڑی حائل تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ بڑی دردناک جگہ ہے۔ تو اس عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو عمر بن سعد اپنی وقاص کو بھیجا کہ جا کے ان سے جا کے قتل و قتال وغیرہ کرے، ان کے پاس خط دے کے جائے۔ تو جب اس نے عمر بن سعد ابی وقاص نے منع کر دیا، اور اس نے اصرار کے باوجود اس کے بعد وہ ان کے پاس چلے گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خط ہے، انہوں نے اس بات کو خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ان کو ایک پانی کا گھونٹ نہیں دینا، جس طرح کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، تو ان کے جو پانی کے درمیان کا جو راستہ ہے اس کو بھی بند کر دیا جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب اس خط کو پڑھا تو ان کو بڑا وہ ہوا، انہوں نے اس خط کو پھینک دیا۔ جو قاصد آیا تھا، وہ قاصد جب ان کو اس خبر کو عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کے گیا، تو عبید اللہ بن زیاد لعین جو تھا، جو کہ وہ غصے میں آ گیا، تیش کے اندر آ گیا، تو اس نے اپنے لشکر کو عمر ابن سعد ابی وقاص کے سربراہی کے اندر لشکر کو بھیجا۔ وہ کہ عمر بن سعد جو کہ وہاں پر جانے کے لیے، لشکر پہ جانے کے لیے، سربراہی کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اس نے کہا کہ تو گھر پہ آ کے بیٹھ جائے گا، تو وہاں سے ان سے جا کے لڑو۔ تو اس نے کہا کہ خالی بیٹھنا بے فضول ہو جائے، کہ وہ ہے کہ 12,000 کا لشکر سوار اور پیدل اپنا اس کے ساتھ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ تو وہ دریا فرات کے کنارے پر جا کے وہ پہنچا، اور وہاں پر اس نے پانی کا جو وہ پانی کا راستہ تھا جو وہ کربلا کے اندر، وہاں پہ جا کے اس نے پانی کے راستے کو روک دیا۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ لوگ واقعی میں صحیح لوگ نہیں ہیں، کیونکہ تو اس بات کا ان کو اندازہ ہونے لگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعی یہ کیا مجھ سے اب جنگ کرنے والے ہیں۔
تو انہوں نے اپنے لوگوں کو، جسے غزوہ خندق کے اندر واقعہ پیش آیا تھا، آپ نے خندق کو کھدوانے کو حکم دیا، تو انہوں نے اپنے نانے کی پیروی کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہ خندق کھود دیں۔ جب انہوں نے خندق کھودی تو عمر بن سعد کا لشکر، جب وہ وہاں عمر بن سعد کا لشکر کیا ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا، تو وہاں پر آپ ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا، آپ بھی ان کے ساتھ کیا جنگ کرنے لگ گئے۔ تو آپ کا ایک ایک کر کے حسین رضی اللہ عنہ کا سپاہی جو تھا ایک ایک کر کے شہید ہوتا رہا، جامِ شہادت نوش کرتا رہا، اور 50 کے قریب ان کے جو بندے تھے، آدمی تھے حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، وہ کیا سب شہید ہو گئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا اے خدا کے بندوں کا کہ خدا کے بندوں کا کہہ کر انہیں آواز لگائی، جو حارث ابن زیاد جو کہ ان کو خط لے کر یزید کی طرف، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حارث ابن زیاد جو کہ خط لے کر آیا تھا، جو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا، تو اس نے آواز پہ لبیک کہا۔ انہوں نے آپ نے کہا تھا کہ حرم کو بچانے والوں حرم کو بچاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو بچاؤ۔ تو حارث ابن زیاد آپ کے پاس آیا، انہوں نے کہا تھا کہ میں تو آپ کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا، مگر میں یہ آپ کے ساتھ لڑوں گا حتیٰ کہ میں مر جاؤں۔ تو اس رسول آپ کے ساتھ لڑتا رہا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گیا، اس کی اولاد شہید ہو گئی، اس کی جو غلام تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور حضرت حسین تنہا میدان کے اندر ننگی تلوار لے کر میدان کے اندر آ گئے، جو بھی سامنے آتے گا اس کو کیا قتل کرتے رہے۔ تو جو بھی سامنے، تو آپ کے ساتھ آپ نے بہت سے لوگوں کو جہنم واصل کیا، آپ کیا تنہا لڑتے رہے۔ تو آپ کو جب شمر سے مقابلہ ہوا، تو آپ نے کہا آپ نے حضرت حسین نے اس کو للکار کے کہا، اے شیطان کی جماعت، تو عورتوں کے ساتھ کا مقابلہ کرتا، مجھ سے مقابلہ کر۔ تو اس نے شمر نے اپنی فوج کو کہا کہ ان سے آپ عورت سے بعد آ جاؤ، اسی شخص سے مقابلہ کرو۔ تو اس کے لشکر نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کیا، اور وہ آپ لڑتے رہے، آپ کے پاس تلواریں، خنجر، نیزے، تیریں آپ کو زخموں کو چور کرتی رہی، آپ کو جسم چور ہو گیا۔ جب آپ چور ہو کے گرے، تو عصر کے بعد کا یہ واقعہ ہے، جو یہ بات پورا جو ہوا کہ جب حملہ آپ پہ کیا ہے، تو یہ واقعہ جو یہ عصر کی نماز کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ تو جب آپ چور ہو کے وہاں پر گر گئے، تو خرا ابن حشیمہ نامی شخص نے آپ کا سر مبارک کو الگ کرنا چاہا، تو وہ کر نہ سکا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو خلہ ابن یزید جو تھا، اس نے آپ کے سر مبارک کو اس لعین بدبخت آدمی نے، اللہ تعالیٰ اس کو بدبخت جہنم واصل کرا، اس نے آپ کا سر مبارک کو اتارا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شمر نے آواز لگائی کہ اس لاچار بندے سے اس لاچار بندے سے تمہیں کیا ہو گیا، یہ تو زخموں سے چور ہے، تیروں سے، زخموں سے اور تیر اندازوں سے چور ہے، تو اس کے اوپر حملہ کرو۔ ان سب نے ان کے اوپر حملہ کیا، یہاں تک کہ ایک بدبخت کا جو تیر تھا وہ آپ کے گلے سے آر پار ہو گیا، تو آپ کا گھوڑے سے گر گئے، اور گھوڑے کی گرنے کے بعد جسے کیا آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کا سر مبارک اتارنا چاہا، تو وہ نہیں اترا، خلہ ابن زیاد یا ایک اور شخص نے ان کا سر مبارک کو اتارا، تو سر مبارک کو کیا انہوں نے الگ کر دیا۔ تو اس کے بعد اس نے شمر نے اور ابن سعد نے حکم دیا کہ وہ اپنے جو ان کے ساتھ جو فوج گورنر وغیرہ تھے، اس کو حکم دیا کہ اس کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے چلے جائیں۔ تو لعین بدبختوں نے اس کے حسین رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر، پیچھے کے بعد باندھ گئے، اس کے پاس اس لعین بدبخت عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر پہنچے، تو وہ عبید اللہ ابن زیاد ان کے منہ کے اوپر چھڑی رکھا ہوا تھا۔ زید بن عنقمہ رضی اللہ عنہ جو کہ اس نے کہا کہ بدبخت اپنی چھڑی کو ہٹا، میں نے اس لبوں کے اوپر اپنے رسول کے ہونٹوں کو لگے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس نے فوراً سے لکڑی کو اٹھایا۔ زید بن ارقم وہی ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو ایک پارلیمنٹ بنایا تھا، تو اسی وجہ سے ان کا نام ارقم پڑ گیا، زید والد صاحب کا نام ارقم اسی وجہ سے پڑا کہ انہوں نے اپنے گھر کو پارلیمنٹ بنا لیا تھا۔ تو اس واقعے سے، اور اس کے بعد جو حشر ہوا طارق ابن زیاد کا، مختار ابن یزید کا، ان کا بھی یہی حشر ہوا کہ اس کا طارق ابن زیاد کا بھی سر لا کے اسی جگہ رکھا گیا، اس کے جسم کو کتوں نے کھایا، اس کے جسم کو کتوں کے حوالے کیا گیا، اس کے جسم کو کتوں نے نوچ کر کھایا، اور مختار ابن یزید کے بھی یہی حال ہوا۔ تو ان بدبختوں کا اللہ تعالیٰ نے بھی صحیح چھوڑا۔ اور جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ جو ہماری جو حضرت زینب عنہا تھی، وہ یزید کے وہاں پر گھر پہ پہنچی، تو جو یزید کی جو اہلیہ تھی،
بڑی پاک دمن عورت تھی، پاک دمن عورت تھی پاک. ان کو بات معلوم چلی تو وہ صدمے کے اندر آ گئی کہ تم نے اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے گھرانے کے جو کہ سرداران سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کو شہید کر دیا. لوگوں کے نبی کے گھرانوں کو، جس کو یعنی کہ جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان کو نشاور کیا کرتے تھے، اس ہستی کو آپ نے شہید کر دیا. تو یزید نے کہا کہ تم گھر میں جاؤ، اس کو چادر دی اڑائی اپنی اہلیہ کو، اور تم جاؤ اس معاملے کو دیکھتا ہوں. تو حضرت حسین نے کہا کہ تم نے بد دعا دی کہ تم نے میرے اس حافظ قرآن بھائی کو، جو کہ حسین جو کہ حافظ قرآن ہے، قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، تم نے اس کو شہید کیا کہ تمہاری نسلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نہ حافظ پیدا کرے گا نہ قاری پیدا کرے گا. تو آپ آج دیکھ لیجئے ایک ایسی قوم بھی موجود ہے جو کہ نعرے لگاتی ہے حسین یا حسین کے نعرے لگاتی ہے، اس کے اندر کوئی آج اس کے اندر کوئی حافظ قرآن، کوئی قاری آپ کو نہیں ملے گا. اس حسین کی بد دعا کی وجہ سے، اس حسین کی جو بہن جس ہمشیرہ تھی زینب رضی اللہ عنہا، ان کی بد دعا کی وجہ سے. تو یہی واقعہ ہمارے کو سبق دیتا ہے کہ ہم کیا حق اور باطل کے سامنے، جو باطل ہے اس کے سامنے ڈٹ جائیں. ٹھیک ہے، وقل جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق تو آنے کے لیے اور باطل کا مٹنے کے لیے. ان الباطل کان زہوقا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا باطل کے سامنے نہیں رکے، حتیٰ کہ اپنے آپ کو، اپنے سر کو، اپنے جسم کو نبی کے دین کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے انہوں نے قربان کر دیا. تو اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اللہ حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھنے والا بنائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس محرم میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کو اظہار ثواب کرنے والا بنائے حسین رضی اللہ عنہ کی جو کو قبر کی طرف، تاکہ ان کو ضرورت جو ہے وہ ہمارے اظہار ثواب کی. ویسے تو وہ شہید ہیں، اللہ تعالیٰ بخشا ہے، مگر یہ بطور اظہار محبت کے، تو وہ کیا ان کو آپ اپنے لیے ان کے لیے سارے ثواب بھیجیں. تو امید ہے کہ یہ آپ کو واقعہ کربلا جو کہ ایک درس دیتا ہے انسانیت کا، دین کی سمجھ کا، پسند آیا ہوگا. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے. میں اپنی بات کو ایک شعر پر ختم کرتا ہوں کہ عجب لڑی جنگ حسن نے یزید سے، عجب لڑی جنگ حسین نے یزید سے، کہ اس سے بڑھ کر بات کیا حسین، یزید تھا، حسین ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.